ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. پیار محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا. گزشتہ جمعہ الحمدللہ زکوٰۃ کے عنوان پر بہت ساری باتیں آپ حضرات کے خدمت میں آ چکی ہیں. اللہ رب العزت قرآن کریم میں کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال و دولت ہے اور وہ اس کو جمع کر کے رکھتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا. جب اللہ کی رضا کی جگہ پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو جمع کر کر کے رکھتا ہے، ہاتھ کھینچ لیتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم. خوشخبری سنائی گئی ہے. ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا سنایا ہے؟ بولو، خوشخبری سنائی ہے. لیکن خوشخبری کس کی؟ دردناک عذاب کی. عذاب میں فبشر کا جملہ لا کے اس کے تکلیف کو اور بڑھایا ہے. وہ کہتے نہیں کہ اب آیا نا مزہ، حالانکہ وہ تکلیف ہے لیکن جملہ کون سا استعمال کر رہے ہیں؟ اب آیا نا مزہ. یہ مزہ نہیں ہے، یہ سزا ہے، لیکن جملہ استعمال کر رہے تاکہ اس کے سزے میں اور اضافہ ہو جائے. فبشرہم بعذاب علیم. جو مال کو جمع کر کے جپا کر کے رکھتا ہے اور اللہ کے لیے خرچ نہیں کرتا تو اللہ اس کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا رہے ہیں. جو مال فتنے کا سبب بنے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. قرآن کہتا ہے تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. فتنے کا معنی اللہ آزمائیں گے تمہیں. مال آنے سے پہلے کیسے رہتا تھا، مال آنے کے بعد تیرے رہنے کا رویہ کیا ہے. لوگوں کی زندگی بدلتی، تیور بدل جاتے، رہن سہن بدل جاتا ہے. شریعت کے خلاف فوراً گاڑی ہٹ جاتی ہے، پٹری سے نکل جاتی ہے. بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، اللہ مال دے دے، زکاتیں دوں گا، صدقہ دوں گا، خیرات کروں گا، غریبوں کو، یتیموں کو ان کی ضرورتیں پورے کروں گا. لیکن جیسے ہی مال آ گیا، کون؟ اچھا آپ دیکھا ہوں گا کہیں ملتے، ابھی فرصت نہیں ہے میرے پاس. اللہ جب دینا جانتے ہیں اللہ لینا بھی جانتے ہیں. یہ مال آئے تو اللہ کے قریب آنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ سے دور ہو جانا چاہیے. صحابہ کرام کے پاس بھی مال تھا اور اتنا مال کہ آج کے زمانے کے مالدار ان کے جیبوں میں بیٹھیں گے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان غنی، حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہم کتنے مالدار تھے. حضرت عثمان غنی کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے تجارتی قافلے کا ایک اونٹ اگر مدینے میں ہے تو آخری اونٹ ملک شام میں ہے. کتنے کروڑ پتی تھے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان فی الجنہ. عثمان کیا ہے؟ جنتی. عبد الرحمن فی الجنہ. عبد الرحمن جنتی ہے. جنتی ہونے کی بشارت سنا دی. مال جیسے آ گیا فجر غائب. حج فرض ہو گیا وہ تو اس کا تصور ہی نہیں ہے.
زکوٰۃ کی فرضیت ہو گئی. 10 لاکھ روپے ہیں اس پر جو زکوٰۃ بنتی ہے, جتنا نکالنا چاہیے تھا اتنا تو نکالتا نہیں حضرت, کم نکال کے احسان جتاتا ہے, میں نکالتا نا زکوٰۃ, پھر کتنے لوگوں کو دیتا ہوں زکوٰۃ. یہ والا جملہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ زکوٰۃ کا نکالنا یہ اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت علی کی روایت ہے کہ جب امت میں 15 خصلتیں عام ہو جائیں گی تو اس وقت میں مصیبتیں, بلائیں, آفات, زلزلے بہت کثرت سے آئیں گے. دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا فرمایا. پہلے نمبر پہ اذا کان المغنم دولا, تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا. اذا کان المغنم دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما, کہ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے, ٹیکس, تاوان, یار آ گیا سال, حالانکہ خوش دلی سے دینا چاہیے. کہیں نہیں جا رہا ہے, حکومت کو جو ٹیکس دیتے ہیں وہ حکومت کے کھاتے میں جاتا ہے, لیکن یہ جو زکوٰۃ جو دی جاتی ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے, جو کل قیامت کے دن اللہ بڑا کے ہم کو لوٹائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سونا, چاندی اور انسان کا جو مال ہے یہ زہریلے, اندھے, ننگے, گنجے سانپ کی شکل میں آئیں گا اور اس کو ڈھسا دیا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں, میں ہی تیرا سونا ہوں, میں ہی تیری چاندی ہوں, لے آج مزہ چکھ لے. اس کے زہر کی اثر کی وجہ سے وہ ننگا ہو جائیں گا, گنجا ہو جائیں گا, اس کے بدن پہ کے بال بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہماری اس سے حفاظت فرمائے. مال کا آنا برا نہیں ہے, مال کا غلط استعمال اور اللہ کے راستے میں اس کا خرچ نہ کرنا یہ برا ہے. اللہ نے دیا ہے, لٹاؤ, دل بڑا کرو. روزانہ صبح سویرے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے, اے اللہ جو جپا کے رکھے اسے مت دے, جو خرچ کرے اے اللہ اس کو برکتیں عطا فرما. فرشتوں کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے. اور ایک فطری چیز ہے, جو چیز زیادہ سرکل میں آتی ہے, گھومتی رہتی ہے, وہ چیز کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. اللہ رب العزت اس کے مال کو بڑھائیں گے, اور اللہ کا وعدہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, اللہ سود کو گھٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. بظاہر زکوٰۃ گھٹتی ہوئی نظر آتی ہے اور بظاہر سود بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اللہ اس کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ سود گھٹے گا اور زکوٰۃ دینے کے بعد مال بڑھے گا. سود کے بعد پریشانیاں آئیں گی, حالات آئیں گے, تکلیفیں آئیں گی, راتوں کی نیندیں حرام ہوں گی. لیتے وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن لینے کے بعد زندگی حرام ہو جاتی ہے. اور وہ حرام بھی ہے سود کا لینا اور دینا بھی. اور زکوٰۃ بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن اللہ اس میں بڑھوتری عطا فرماتے ہیں. صحت کی حفاظت ہے, مال کی حفاظت ہے, کتنے فوائد ہیں اس میں. تو خیر اس کے بہت سارے باتیں جو ہے اس عنوان پہ گزشتہ جمعہ کو بھی آ چکی ہیں. مسائل کا سلسلہ ہمارا چل رہا تھا, تو گزشتہ جمعہ کو بات آئی تھی خریدتے وقت تجارت کا پختہ ارادہ نہ تھا. یہاں پر بات ختم ہو گئی تھی. آگے مسئلہ حج کے لیے رکھے ہوئے روپیوں پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے. بہت سارے حضرات حج کو جانے کے ارادے سے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں, یا آنے والی رقم, جمع ہونے والی رقم کو حج کمیٹی میں جمع کرا دیتے ہیں. تو جو حضرات نے حج کو جانے کے ارادے سے اپنے اکاؤنٹ میں یا اپنے گھر میں مال کو جمع کر کے رکھا ہے اور اس پر اگر سال گزرا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے, اس کو زکوٰۃ دینا ہے. یا اگر کسی نے حج کمیٹی کو دے دیا, جیسا ابھی وقت آ گیا حج کمیٹی کو بھرنے کا, دے دیا, تو ٹکٹ, ویزا وغیرہ کا جو خرچہ ہے اس کو مائنس کر کے کمیٹی والے مکہ میں جانے کے بعد جو رقم تم کو دے دیتے ہیں ریٹرن, اگر ساتھ میں فیملی والے 3-4 لوگ ہیں, 35,000 کے 25-30,000 روپے کچھ رقم دیتے ہیں, تو وہ رقم اگر جوڑ دی جائے 1,00,000-1.5 لاکھ کی بن گئی 3-4 لوگوں کے افراد کے اعتبار سے, تو اس پر زکوٰۃ آئیں گی کیونکہ وہ تمہاری ملکیت ہے. لیکن اب سنا ہے کہ قانون میں کچھ چینج کیا ہوا ہے, وہ رقم اب دوبارہ کمیٹی والے نہیں دینے والے ہیں. نیا قانون پاس ہوا ہے غالباً.
دوسرا مسئلہ حج کمیٹی میں تجارتی پلاٹوں اور فلیٹوں پر زکوٰۃ. اگر کسی شخص نے زمین خریدی ہے، مکان خریدا ہے بیچنے کی نیت سے، چاہے اس کا یہ کاروبار ہو یا نہ ہو، بیچنے کا ارادہ ہے، تو جو فلیٹ ہے، جو پلاٹ ہے، جو بھی ہے، اور اس کی جو بھی رقم بنتی ہے اس پر زکوٰۃ آئیں گی. 10 لاکھ کا ہو، 20 لاکھ کا ہو، 30 لاکھ کا ہو. جب خریدا تھا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں آئیں گی. جب بیچ رہا ہے آج کے زمانے میں اس کی کیا ویلیو ہے، وہ ویلیو نکال کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائیں گی. خریدے ہوئے شیئرز پر زکوٰۃ. شیئرز مارکیٹ میں بہت سارے حضرات شیئر خریدتے ہیں اور رکھ دیتے ہیں. لاکھ روپے کا شیئر خرید کے رکھ دیا، سال ہو گیا اس کو. تو جب خریدا تھا اس وقت لاکھ روپے کا تھا، لیکن اب جو قیمت بنتی ہے اس کی 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے بنتی ہے. تو جو رقم اب ہے، اس کی جو قیمت اس کی اب چل رہی ہے بیچنے کے وقت میں، ان شیئرز پر زکوٰۃ آئیں گی، اس لیے کہ وہ تجارتی اموال میں شمار کیا جائے گا. انشورنس میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ. انشورنس بہت طرح کے ہوتے ہیں، کاروباری انشورنس، دکان کا انشورنس، کار کا انشورنس، اسی طرح بیمہ، لائف انشورنس. حالانکہ انشورنس کرانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کنٹری میں کچھ انشورنس ایسے ہیں جس کا کرانا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ سگنل پر ماموں لوگ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ انشورنس. تو اس جگہ پہ مجبوری ہے، تو مجبوری کے تحت گاڑی وغیرہ کا انشورنس نکالنا شریعت نے اس کو گنجائش دی ہے، جائز قرار دیا ہے. لیکن بیمہ، لائف انشورنس ہر حال میں حرام ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندہ کرتا ہے اور اس میں رقم جمع کرتا ہے، تو گاڑی کے انشورنس میں جو رقم جمع کی ہے، دکان کے انشورنس میں جو رقم جمع کی ہے، وہ تو دوبارہ ملنی نہیں ہے. لیکن لائف انشورنس میں جو رقم جمع کی ہے اس کا ملنا یقینی ہے. بیمار ہونے کے بعد یا مرنے کے بعد ملنا یقینی ہے. تو جتنی رقم کمپنی میں جمع کرا دی ہے اتنی رقم تمہاری ہے، اور جتنی لگ کے آنے والی ہے وہ رقم حرام ہے اور سود ہے. تو جتنی تمہاری ہے اتنی رقم پر زکوٰۃ آئیں گی، جتنی تمہاری نہیں ہے وہ سود اور حرام ہے. حرام مال پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے. فکس ڈپازٹ رقم پر زکوٰۃ کا مسئلہ. بہت سارے حضرات بچوں کی شادی کے لیے اپنی اماؤنٹ کو فکس ڈپازٹ کرا دیتے ہیں، بینکوں کے اندر اکاؤنٹ میں جمع کرا کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک خرابی یہ آ گئی ہے، پہلے تو یہ نیت ہوتی تھی کہ یہ مال حفاظت سے رہیں گا، لیکن ابھی یہ نیت ہو رہی ہے کہ اگر 10 لاکھ ہے تو 5 سال کے بعد شادی ہے تو وہ 10 لاکھ 15 لاکھ بن جائیں گے. یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. یہ سود ہے، کھلا سود ہے. تو لہٰذا فکس ڈپازٹ میں جو رقم جمع کی ہے جتنی تمہاری ہے اس پر زکوٰۃ آئیں گی. شادی کے لیے رکھے گئے زیور پر زکوٰۃ. ماں باپ اپنے بچوں کے لیے زیورات جمع کر کے رکھتے ہیں، ہر سال تھوڑا تھوڑا جمع کر کے رکھتے ہیں. جب اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ گیا وہ مال، تو ابھی یہ زکوٰۃ کس پہ آئیں گی؟ بچوں پہ آئیں گی کہ ماں باپ پہ آئیں گی؟ اگر ماں باپ نے بچوں کے حوالے کیا ہے تو بچوں پر آئیں گی اگر وہ بالغ ہے. اور اگر ماں باپ نے حوالے نہیں کیا ہے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، شادی سے پہلے ماں باپ بچوں کے حوالے نہیں کرتے ہیں، تو اگر ماں کی ملکیت میں ہے تو ماں پر، اگر باپ کی ملکیت میں ہے تو باپ پر زکوٰۃ آئیں گی. اس کا ادا کرنا، اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے. لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں جاتی ہے. ہمارا تھوڑی ہے شادی کے بعد تو اس کو دینا ہے. سال اگر پورا ہوا ہے اور تمہارے پاس ہے تو جب تک تمہارے پاس ہے یہ تمہارا ہے، اس کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. مکان بنانے یا خریدنے کے لیے جمع رقم پر زکوٰۃ. بہت سارے حضرات جگہ خریدنے کے لیے یا مکان بنانے کے لیے پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ آئیں گی. کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ رہنے کا گھر ہے، کرائے پر مکانات چڑھا چکے ہیں، 5-6 مکانات ہیں، اس کو کرائے پر دے دیا ہے، تو وہ 5-6 جو مکانات ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اس کے آنے والے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. اس کے آنے والے کرائے پہ زکوٰۃ ہے. استعمالی کپڑے، بہت مہنگے مہنگے کپڑے ہیں، ایک سوٹ 20-20 ہزار روپے کا ہے، پھر بھی زکوٰۃ نہیں آئیں گی. گھر کا ساز و سامان، فریج ہے، کولر ہے، واشنگ مشین ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پہ زکوٰۃ نہیں آئیں گی. سواریاں، حضرت نے گاڑی لے لی 25 لاکھ کی، 30 لاکھ کی گاڑی لے لی، اس پر زکوٰۃ نہیں آئیں گی، اس لیے کہ
وہ استعمالی چیز ہے. دیکھو نا شریعت نے کتنی آسانیاں پیدا کی ہے. گھر میں رکھا ہوا کھانے کا سامان, اناج, بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سال بھر کا اناج اسٹاک کر کے رکھ دیتے ہیں, گیہوں کے چاول کے بوریاں بھر بھر کے رکھ دیتے ہیں, اس پہ زکوٰۃ نہیں آئیں گی. سجاوٹ کا برتن, ڈیکوریشن وغیرہ کے لیے گھر میں ایسے قیمتی برتن لاتے ہیں, جھومر وغیرہ لگاتے ہیں, اس پر بھی زکوٰۃ نہیں آئیں گی. ہیرے جواہرات, سونا چاندی, کیش اور تجارت کا مال, یہ 4 چیزیں زکوٰۃ کا نصاب ہیں. اگر کسی کے پاس ہیرے ہیں, جواہرات ہیں اور بہت ہیں اور بیچنے کے لیے نہیں ہے, اس کا کاروبار بھی نہیں ہے, تو ہیرے جواہرات پر زکوٰۃ نہیں آئیں گی. طویل المیعاد قرضے مانع زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ طویل المیعاد قرضے, اب یہ جملہ اصطلاحی ہے, آپ کے زبان میں سمجھاتا ہوں. کسی نے لون لیا 30 لاکھ 25 لاکھ اور طویل المیعاد لمبی مدت تک چلنے والا قرضہ, 40 ہفتے 30 ہفتے تک قسطیں بھر رہا ہے, تو ایسا بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ پہ تو 25 لاکھ کا قرضہ ہے, میں تو غریب آدمی ہوں, مجھ پہ زکوٰۃ آئیں گی کیا؟ اگر یہ والا اصول اگر مانا جائے نا, یہ بہانہ اگر لے لیا جائے, تو بڑے بڑے مالداروں پر زکوٰۃ آئیں گی ہی نہیں, کیونکہ بزنس جتنا بڑا دکھتا ہے نا اتنا بڑا قرضہ اس کے سر پہ ہوتا ہے. اڈانی دیکھو نا, غائب ہو گیا. نمبر 1 نمبر 2 کتنے نمبر پہ آ رہا تھا وہ, اب کدھر کوئی نمبر میں ہی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اگر ایسا مانا جائے تو زکوٰۃ بڑے بڑے مالداروں پہ نہیں ہوں گی. تو شریعت نے ایک اصول بنایا ہے, جن حضرات پہ لون چلتا ہے, ہوم لون, کار لون, اور ہر مہینے 15,000 20,000 کی قسطیں بھری جا رہی ہے, تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پہ 25 لاکھ کا قرضہ ہے, گھر کا لون لیا ہے, چیز آئی کہ میرے پاس 15 لاکھ اور 10 لاکھ روپے میرے پاس ہے کیش, لیکن 25 لاکھ کا تو قرضہ ہے نا, تو مجھ پہ زکوٰۃ نہیں آئیں گی. یہ غلط بات ہے. شریعت نے ایک اصول بنایا ہے کہ جس بندے پر لون ہے وہ قرض قسطیں بھر رہا ہے, تو 1 سال کا جتنا اماؤنٹ بنتا ہے, 1 سال کی جتنی قسطیں بنتی ہے, مان لو ایک بندہ 20,000 روپے ہر مہینے قسط دے رہا ہے, تو 12 مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 2,40,000 روپے. کتنے ہو گئے؟ 2,40,000. تو مانا جائے گا کہ اس پہ 2,40,000 کا قرضہ ہے اور تیرے پاس 10 لاکھ کیش ہے, تو 10 لاکھ میں سے 2,40,000 روپے مائنس کیے جائیں گے, پھر 7,60,000 روپے پہ زکوٰۃ دی جائیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس قرض کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ سامنے والے کو قرض دے دیا, اس نے ٹوپی پہنا دی, یا وہ غائب ہو گیا, یا اس نے دھوکہ دے دیا, یا وہ مکر گیا, یا وہ منع کر رہا ہے کہ میں نے تجھ سے لیا ہی نہیں ہے, اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے, کوئی لکاوٹ نہیں ہے, اور جس کے آنے کی امید بھی نہیں ہے, تو ایسے قرضوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. آنے کی امید ہے, گواہ ہے, سامنے والا بندہ وعدہ بھی کر رہا ہے, دینے کی بات بھی کر رہا ہے, تو ایسے قرض کی زکوٰۃ ہے جس نے قرض دیا ہے اس پر. پرائیویٹ فنڈ پر زکوٰۃ. بہت سارے حضرات کمپنی میں جاب کرتے ہیں, سرکاری نوکری کرتے ہیں, تو فنڈ 2 طرح کے ہیں, ایک مرضی والا اور ایک اختیاری والا اور ایک مجبوری والا. کمپنی اس کے پوچھے بغیر, سرکاری حکومت اس سے پوچھے بغیر اس کے تنخواہوں میں سے کچھ اماؤنٹ کاٹ کے جمع کر دیتی ہے, تو اس رقم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن جو فنڈ جمع کر کے اس کے تنخواہ میں سے نکال کے رکھتی ہے, اگر اس کے مرضی سے ہیں کہ ہم آپ کے تنخواہ میں سے 5,000 نکال کے رکھ رہے ہیں, آپ جب چاہیں گے جب نکال لو, تو اس فنڈ پہ زکوٰۃ آئیں گی, اس لیے کہ وہ ہمارا ہے. بینک میں جمع کر رہے, کمپنی میں جمع کر رہے, دونوں ایک طرح ہو جائیں گا. گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ. اگر کسی بندے نے سونا سنار کے یہاں گروی رکھا ہے, تو اس معاملے میں علماء کی 2 رائے ہیں. علامہ شامی ہے, البحر الرائق ہے, ان کتابوں میں لکھا ہے کہ گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے, نہ راہین پر, نہ مرتہین پر, نہ رکھنے والے پر, نہ جس کے پاس رکھی گئی ہے. اس لیے کہ جس کے پاس رکھی گئی ہے اس کا قبضہ ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے, اور جس نے رکھا ہے وہ اس کا مالک تو ہے لیکن اس کا قبضہ نہیں ہے. قبضہ اور ملکیت دونوں شرط ہے, اس لیے ان لوگوں نے فتویٰ دیا کہ اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جو گروی رکھی ہوئی چیز ہیں, وہ مان لو اگر 5 لاکھ کی ہیں اور اس کے پاس سے 2 لاکھ قرض اٹھایا ہے,
تو 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ کو مائنس کیا جائے گا اور جو 3 لاکھ اماؤنٹ بچتی ہیں اس پر تمہاری زکات آئیں گی، وہ آپ کو زکات میں دینا ہے۔ مال حرام میں زکات کا مسئلہ، کسی کے پاس ہڑپ کیا ہوا مال ہے، زمینیں ہڑپ کی ہوئی ہیں، اور کسی کا مال ہڑپ کیا ہوا ہے، وراثت ہڑپ کی ہے، بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، تو ایسے حرام مال پر زکات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مال ہمارا ہے ہی نہیں، اس کو اس کے مالک تک دینا اور اس تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ مالک اگر معلوم نہیں ہے تو غریبوں میں صدقہ کرنا ضروری ہے۔ کس کو زکات دینا چاہیے؟ قرآن کریم نے 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔ زکات دینے میں ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بھئی کس کو دیے جائے، تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں اور اپنے کلیجے کا ٹکڑا نکال کے دیتے ہیں مال، جس سے ہمارا دل چپکا ہوا ہوتا ہے، تو تحقیق کر کے دے تاکہ کیا ہو جائے، ادائیگی ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے۔ نماز تو پڑھ رہے لیکن بغیر وضو کے ہوں گی، جس طرح سے نماز کے لیے وضو شرط ہے تو شریعت نے مصارف بیان فرمائے ہیں کس کو دینا ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف بیان فرمائے۔ فقیر، مسکین، فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس مال تو ہو لیکن وہ مال اس کے لیے کافی نہ ہو۔ مسکین اسے کہتے ہیں جو بالکل کنگال، کچھ ہی نہیں ہے حضرت کے پاس، صبح کھا لیا تو رات کی کچھ گارنٹی نہیں ہے، کچھ انتظام ہی نہیں ہے، تو یہ فقیر اور مسکین اگر ایسے بندے ہیں تو اس کو زکات دینا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ والعاملین علیہا، جو زکات سرکاری حکومت جہاں ہوتی ہے، اسلامی حکومت جہاں ہوتی ہے، زکات وصول کرنے والے سرکاری کی طرف سے، حکومت کی طرف سے کچھ لوگ بندے خاص ہوتے ہیں، تو آنے والی جو زکات کی رقم ہے جمع ہونے والی، اس رقم میں سے سرکاری حکومت، اسلامی حکومت اس کو تنخواہ دے سکتی ہے۔ یہ والا مسئلہ ہے، زکات وصول کرنے والوں کو زکات کے مال میں سے زکات دینا یا وہ اس کی تنخواہ دینا جائز ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو اگر مال دیں گے تو اسلام کی طرف آئے گا، اس کا دل اس کی طرف مائل ہونے کے لیے اس کو زکات کے مال دی جائے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے یہ والا مسئلہ رائج تھا، یہ والا حکم عام تھا اور چلتا تھا، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کو اور اسلام کو لوگوں کی آنے کی ضرورت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام عام ہو گیا، غلبہ ہو گیا، اور آج کے زمانے میں تو بالکل عام ہو گیا، تو یہ والا حکم منسوخ کر دیا گیا کہ اب ایسے لوگوں کو زکات دینا جو مسلمان نہیں ہیں، چاہے آئے نہ آئے، سارے دلائل بالکل آ چکے ہیں، قرآن، احادیث اور اسلام بالکل عام ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اگر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی ہیں اور ہدایت کے لیے تمہارے قدم اس طرف نہیں آتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، ایسے لوگوں کو زکات دینا جائز نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت دے سکتے، قربانی کے وقت کے مسائل۔ غلاموں کو آزاد کرانا، غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، جب زمانہ آئے گا تو ان کی آزادی کے لیے زکات کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ مقروض، اگر کوئی آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں ایسا بندہ ہے جس کے سر پہ قرضہ ہے، بیچارہ مالدار بھی نہیں ہے، قرض کی ادائیگی کی کوشش بھی کر رہا ہے اور کرنا چاہتا بھی ہے لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، یہ قرض کا بوجھ بہت خطرناک ہوتا ہے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہر فرض نماز کے بعد اول آخر 1 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ لیلاف قریش پڑھے جس کے سر پہ قرضہ ہے، لیلاف قریش، اور یہ دعا بھی پڑھتے رہے جو امی عائشہ نے امت کو بتلائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ خیر، تو ایسے شخص کو زکات دیں کہ جس کا قرض ادا ہو جائے، دینا چاہیے، زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح مجاہد اللہ کے راستے میں نکل رہا ہے لیکن اس کے پاس سامان خریدنے کے لیے، اوزار خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے تو زکات کی رقم دے سکتے ہیں۔ مسافر اپنے جگہ اپنے مقام پہ بڑا مالدار ہے لیکن سفر میں آیا، پرس غائب، موبائل غائب، بیگ غائب، حضرت کو ننگا کر کے چھوڑ دیے کسی شہر میں، اب کھانے کے واندے ہو گئے، تو ایسے مسافر کو زکات دینا بولو جائز ہے۔ اب وہ رقم لے کے گھر پہ گیا، اب رقم بچ گئی تو وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔
کسی کے پاس سونا ہے، کیش رقم نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینا. بہت سارے حضرات کہتے ہیں نا کہ میرے پاس مال ہی نہیں ہے. تحقیق کرے تو پتا چلا کہ 8 تولہ سونا تو گھر میں پڑا ہوا ہے. سونا ہے، رقم نہیں ہے، وہ نڑاڑ کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی اس سے بڑا کیا نڑاڑ، کھانے کے وعدے ہو گئے، اس سے بڑا اور کیا نڑاڑ. تو نہ سونے سے بڑا مالیت اور کیا چیز ہے. جس کے پاس سونا ہے اس سے بڑا مالدار کون ہو سکتا ہے. سونا تو پیسے جلا دیے جائیں گے. سونا تو ایک اصل قیمت، اصل شے ہے نا. اور جس کے پاس سونا ہے اور کیش نہیں ہے اور زکوٰۃ فرض ہو گئی تو وہ کیسے ادا کرے گا. سونا توڑ دو، 5 تولہ سونا ہے، 1 تولہ توڑ دو، آدھا تولہ توڑ دو، 2-3 گرام توڑ دو، جتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اس کی کیش کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے. زکوٰۃ دے کر احسان جتلانے والا بہت برا ہے. جب اتنی بڑی رقم نکالی جا رہی ہے، سامنے والوں کو پورے سال پر بتاتے رہنے کا، کیا وہ دیا تھا زکوٰۃ کا رقم، کچھ کیا کہ نہیں، ہوگا نا سب برابر. اور ہاں پھر دوسرے دن آگے حضرت وہ دیا تھا زکوٰۃ کی رقم، کیا برابر ہو گیا نا، آپ کا قرضہ برضہ ہوگا، نیل ہوگا، دھندا پانی سب چل رہا ہے نا. یہ والا کہنا بھی حرام ہے. جو ثواب جو تم نے کمایا ہے وہ بالکل غارت ہو جائے گا اور اللہ کی نظر میں مبغوض کہلایا جائے گا، غصے والا کہلایا جائے گا. اسی لیے زکوٰۃ دینے کے بعد بھول جاؤ، اس کا احسان ماننا چاہیے کہ سامنے والے بندے نے تمہاری زکوٰۃ لے کے فرض سے سبوک دوشی کرائی ہے، تمہارے سر پر سے فرض کی ادائیگی کروائی ہے، اس کا احسان ماننا چاہیے. ہدیہ بول کر زکوٰۃ دینا، اگر کسی بندے کو زکوٰۃ دے تو وہ لے گا نہیں، غیرت مند ہے، اور اچھا لگتا نہیں کہ بھائی لو زکوٰۃ کی رقم آپ لیتے کیا. تو ایسے بندے کو کوئی رشتہ دار ہے، اڑوس پڑوس والا ہے، یا کوئی اچھا جاننے پہچاننے والا ہے، ایسے بندے کو زکوٰۃ دینے سے سامنے والا برا مانے گا تو شریعت کہتی ہے ہدیہ کی نیت کر کے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہدیہ بول کر زکوٰۃ کی نیت کر کے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی. زکوٰۃ کس کو نہیں دینا چاہیے؟ ماں باپ، میاں بیوی کو، بیوی اپنے شوہر کو، اپنی اولاد کو. اسی طرح ایک یاد رکھے اصول، شریعت میں زکوٰۃ کس کو نہیں دینا چاہیے، ایک اصول اور ایک فروع. اصول اسے کہتے ہیں جہاں سے ہم آئے ہیں. ماں ہے تو اوپر تک، نانی نانا اور اوپر تک چلے جاؤ، پر نانی پر نانا. اور اسی طرح باپ دادا دادی اوپر تک، دادا پر دادا اوپر تک چلے جاؤ. یہ اصول ہے جہاں سے ہم آئے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو زکوٰۃ نہیں دینے کا مطلب کیا، ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، اپنے جیب کا حلال مال فی سبیل اللہ اور اچھا پاکیزہ مال ان کو دے دو. اور فروع نیچے تک جو ہم سے نکلے ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، یہ نیچے تک ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، ورنہ گھر کے گھر میں ہی گھومے گا سب. سید گھرانے کو زکوٰۃ دینا، سید گھرانہ، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جس جگہ پر اسلامک حکومت ہو وہاں پر سید گھرانے کو بیت المال سے وظیفہ ملتا ہے تو وہاں پر زکوٰۃ دینا سید گھرانے کو جائز نہیں ہے. لیکن جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے اور حکومت کی طرف سے، بیت المال کی طرف سے سید گھرانے کو کوئی زکوٰۃ اور کوئی وظیفہ، کوئی مال نہیں مل رہا ہے، تو ایسی جگہ پہ سید گھرانے کو زکوٰۃ دینا جائز ہے. حضرت امام مفتی مہدی حسن دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے مفتی تھے اپنے زمانے میں، وہ بھی سید تھے. وہ کہتے تھے کہ میں فتویٰ دیتا ہوں آج کے زمانے میں کہ سید گھرانے کو دینا چاہیے. سید گھرانے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ گھرانہ بہت اعلیٰ، بہت شان والا، بڑے مرتبے والا گھرانہ ہے، اور زکوٰۃ یہ مال کا میل ہوتا ہے. تو اتنے اعلیٰ گھرانہ جس کی نسبت ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہے، تعاون کرنا چاہیے. زکوٰۃ کی رقم، ہاں ایک اہم اور مسئلہ، غریب کی شادی میں زکوٰۃ دینا. لڑکی کی شادی ہے، فلاں بیچارہ غریب ہے، اس کی بیٹی کا نکاح ہونے کو آیا ہے تو میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے. بعض اس میں 2 مسائل ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ باقاعدہ چندہ کرتے ہیں، بھائی اس کا فلاں کی بیٹی کا نکاح ہے، تعاون کے لیے چندہ جمع کرو، ان کی مدد کرنا ہے. تو کبھی کبھی تو 40-45 ہزار روپے بندہ زکوٰۃ اس پر واجب ہو جاتی ہے، وہ نصاب کا مالک بن جاتا ہے. اور زکوٰۃ وہ جو چندہ جمع کر رہے ہیں نا وہ 1 لاکھ تک 2 لاکھ تک چلا جاتا ہے. تو 50 ہزار روپے وہ خود زکوٰۃ اس پر واجب ہو گئی، اس کے بعد بھی اور چندہ جمع کیا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات؟ حالانکہ یہ غیر مستحق کو زکوٰۃ دینا ہو جائے گا جو کہ ناجائز ہے. دوسرا مسئلہ، بیٹی کے شادی پر شریعت نے بیٹی کے باپ پر رتی برابر بھی بوجھ نہیں ڈالا ہے.
اور کئی مقامات پر تو ایسا ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی ہے بول کر رقم بڑی اچھی خاصی جمع کرتے ہیں اور شادی میں ہلدی مہندی رجقہ دھوم دھڑاکا ہجڑے بلا کے نچواتے پیسے اڑائے جاتے. ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے میں نے. اور زکات کی رقم دی گئی, حضرت بیچارہ غریب ہے. ہلدی کھل رہے, حضرت بیچارہ غریب ہے. کیا ہے, رجا کا ہو رہا ہے, ڈھول تماشے ہو رہے اور ڈیکوریشن پہ ہال بک کیا جا رہا ہے 40,000 روپے کا. بیچارہ غریب ہے. جب غریب ہے تو مسجد میں نکاح کرو نا. شریعت نے بیٹی کے باپ پر رتی برابر بھی بوجھ ڈالا نہیں. نہ جہاز دینا ہے, نہ مہر دینا ہے, نہ کھانے کا خرچہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر زکات کی رقم لینا کیوں ہے؟ زکات کی رقم ایسی جگہ پہ زکات کی رقم دینا جائز نہیں ہے. زکات مسجد کو دینا جائز نہیں ہے. مسجد کے لیے فی سبیل اللہ مال ہونا ضروری ہے, شرط ہے. آگے جو ہے اعتکاف کے مسائل اور فضائل تھے, وقت اب ہو چکا ہے. بس ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین. جو بندہ رمضان کے مہینے کے آخری عشرے میں پورے 10 دن کا اعتکاف کریں گا, اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ تو 10 دن والوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, من ابتغى یوما من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ. اگر کوئی بندہ ایک دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے گا, اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے بیچ میں 3 خندقیں آڑ لگا دیں گا. جب گرمی ہوتی ہے نا, آگ کے پاس ہم تھوڑا دور ہوتے تاکہ آگ نہ لگے, اس کی گرماہٹ نہ لگے. آگ زیادہ ہو تو اور دور ہو جاتے ہیں. جتنا دور جائیں گے اس کی گرمی سے بچیں گے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جہنم میں اور تمہارے بیچ میں 3 خندقیں آڑ لگا دوں گا, اور ایک خندق کی مسافت زمین آسمان کے برابر ہے. ایک دن اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف میں بیٹھے گا تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سے اعتکاف کا حکم آیا, پوری زندگی کبھی بھی آخری عشرے کا اعتکاف اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا ہے. ہر سال آخری عشرے کا, اور جس سال انتقال ہونے والا تھا اس سال جو رمضان آیا ہے, 2 عشرے کا اللہ کے رسول نے اعتکاف فرمایا ہے. اور اعتکاف کرنے والا بندہ عبادت کرتا ہے نا, عبادت کے اندر سستی آتی ہے اور پڑھ کے قرآن پڑھ کے نمازیں پڑھ کے تھک جاتا ہے. تو جب قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا تھک کے, تو جب چھوڑ دیا اس کا ثواب لکھنا بند ہو گیا. لیکن جو بندہ اعتکاف میں ہے, قرآن پڑھ رہا ہے ثواب, قرآن نہیں پڑھ رہا تب بھی ثواب, سو رہا ہے تب بھی ثواب, جاگ رہا ہے تب بھی ثواب, نماز پڑھ رہا ہے تب بھی ثواب, نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی ثواب. بڑے بڑے گناہوں سے وہ اللہ کے گھر میں رہ کر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اور جو بندہ اللہ کے گھر میں پڑا ہوا ہے تو گویا کہ وہ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ اے اللہ جب تک تو نہیں مانے گا, جب تک تو راضی نہیں ہوں گا, میں تیرے دربار سے نہیں اٹھوں گا. 10 دن کے بعد جب وہ نکلتا ہے تو ایسے نکلتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے کلین بغیر گناہوں کے باہر نکلا ہے. تو ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنے اپنے محلے میں, اپنے اپنے علاقے میں جو مسجدیں ہیں جہاں آپ کو سہولت لگتی ہے اس جگہ پر اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے. پورے 11 مہینے دنیا, 11 مہینے 20 دن تک دنیا 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 کر کب تک کریں گے؟ موت آئیں گی چلے جائیں گے. یہ 10 دن اللہ کو منانے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرے. اگر کسی گھر میں 2-3 افراد ہیں, ان میں سے ایک نکالے, طے کرے کہ بھائی تو بیٹھ جا, اس سال میں تیری خدمت کروں گا, سحری افطاری کا انتظام کروں گا. اگر کسی دکان پہ 8-10 بندے ہیں, وہ طے کرے کہ 2 بیٹھے, 1 بیٹھے, ہر سال باری باری کر کے بیٹھے. اور جس بستی میں, جس علاقے میں, جس مسجد کے اندر کوئی بندہ آخری عشرے میں اعتکاف کو نہیں بیٹھے گا, وہ پوری کی پوری بستی گنہگار ہوں گی, پوری کی پوری بستی گنہگار ہوں گی. اس مسجد کے ذمہ داروں کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ 10 دن کا اعتکاف یا 3 دن کا اعتکاف یا 2 دن کا اعتکاف, جس کو جیسی فرصت ملتی ہے وہ اس مسجد میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرے. ہاں, اگر کوئی بندہ یہ سوچ رہا ہے اور اس بات سے پریشان ہے کہ میں بیٹھ تو جاؤں گا تو میرے سحری افطاری کا کیا ہوگا, تو اس کے لیے بے فکر رہنا چاہیے کہ اس کے سحری اور افطاری کا انشاءاللہ کھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.